दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि भुट्टो के लगाए हुए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने कैसे भुट्टो का ही तख्ता उलट दिया। मुल्क में जब तीसरे मार्शल लॉ का निफाज किया गया तो लोगों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और मिठाइयाँ तकसीम की। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतजाज़ अहसन ने उस वक्त की भुट्टो हुकूमत के खिलाफ किस वजह की बुनियाद पर सबसे पहले आकर इस्तीफ़ा पेश किया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान की इस नई एपिसोड में आपका खैर मकदम है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 5 जुलाई 1977 को 4 अशरे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया था। पाकिस्तान में बहुत से लोग 5 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं, लेकिन इस बात पर कभी गौर नहीं करते कि 5 जुलाई 1977 हमारी ज़िंदगियों में क्यों आया था। दोस्तों, अप्रैल 1977 में मुल्क भर में पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी थी। ये तहरीक इसी साल मार्च में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में मुबैयना धांधलियों के नतीजे में शुरू हुई और देखते ही देखते मुल्क के तूल अर्ज़ में फैल गई। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के पास अगरचे अवामी कुव्वत न होने के बराबर थी। इंतखाबी जलसों के दौरान भी वो लोगों को मुतासिर नहीं कर सके थे, लेकिन इस तहरीक के लिए उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज का नारा बुलंद किया। तहरीक को तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दिया गया और लोग इस्लाम के नाम पर सड़कों पर आ गए। गोया आज से 46 साल पहले भी लोगों के मजहबी जज्बात के साथ इसी तरह खेला जाता था जैसे आज खेला जाता है। गिराओ जलाओ का अमल शुरू हुआ तो तोड़ फोड़ और जलसे जुलूस रोज़ का मामूल बन गए। कुछ हलाकतें भी हुईं, लेकिन भुट्टो को इक़्तिदार से हटाने के लिए सिर्फ स्ट्रीट पावर का मुजाहरा ही तो काफ़ी नहीं था। इसके लिए पार्लिमानी अदम इस्तेहकाम पैदा करना भी ज़रूरी हो गया था। इस मकसद के लिए मुक़्तदर हलकों ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ गलतियां पीपल्स पार्टी की क़यादत से कराई गईं और कुछ अरकान असम्बली या पार्टी रहनुमा ऐसे थे जो पहले ही मुक़्तदर हलकों के इशारों पर नई मंजिलों की जानिब सफ़र को तैयार थे। 4 जुलाई 1977 की शाम काबीना का इजलास था। वज़ीर आज़म गैर मामूली तौर पर संजीदा थे। जनरल ज़ियाउल हक भी इस इजलास में मौजूद थे। इजलास ख़त्म हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने कमरे में चले गए। जनरल ज़ियाउल हक भी उनके हमरा थे। वो तकरीबन 10 मिनट तक मिस्टर भुट्टो के साथ रहे। जनरल ज़ियाउल हक कमरे से बाहर निकले तो उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था और वो बेहद उजलत में नजर आए थे। उनकी आदत थी कि वो हाथ मिलाते वक्त एक हाथ से मुखालिफ फरीक का हाथ कलाई से पकड़कर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करते थे और काफ़ी देर तक हाथ थामे रखते थे। इस रात यूं लगा कि जैसे वो हाथ मिला न रहे हों बल्कि हाथ छुड़ा रहे हों। कौमी इत्तेहाद के वफ़द से मुज़ाकरात करने वाली पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम के रुकन और उस वक्त के वज़ीर इत्तलात मौलाना कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब और लाइन कट गई में लिखा है कि 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात को जो कुछ हुआ वो मार्शल लॉ का नुक्ताए आगाज़ हरगिज़ नहीं था, बल्कि ये सिलसिला काफ़ी वक्त से शुरू हो चुका था। इसका साफ साफ मतलब ये भी है कि मार्शल लॉ दबे पाँव दस्तक दे रहा था, लेकिन हुकूमत और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इस बात का इदराक न हो सका। यानी आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक पहले ही दिल में फैसला कर चुके थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, जबकि इन दिनों कुछ सियासी मुबस्सिरीन इस खदशे का इजहार भी कर रहे थे कि PNA की तहरीक के दौरान 20 अप्रैल 1977 को कराची, हैदराबाद और लाहौर में महदूद मार्शल लॉ लगाकर वज़ीर आज़म भुट्टो ने असली मार्शल लॉ की राह हमवार कर दी थी। इसी जवाब से जनरल ज़ियाउल हक ने पूरा फ़ायदा उठाया। तारीख बताती है कि 5 जुलाई 1977 को होने वाली फ़ौज की इस कार्रवाई को, जिसे ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया था, कोई ऐसा अचानक और गैर मुतवक्के इक़दाम भी नहीं था।
سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد ایک عرصے سے اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں اس کے لیے نہ جانے کب سے پس پردہ تیاریاں شروع تھیں اور فضا کو ایسے سازگار بنایا جا رہا تھا کہ مارشل لا لگنے کے بعد قوم اسے درپیش مسائل کا واحد حل سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ قبول کر لی، کیونکہ حالات نے بھٹو حکومت اور نوجماعتوں کے اتحاد پر مشتمل قومی اتحاد کی اس سیاسی محاذ آرائی کو حق اور باطل کی جنگ بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، حلوے کی دیگیں تقسیم کی اور سڑکوں پر نوافل پڑھ کر یوم نجات منایا۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف میڈیا نے بڑا پاورفل کردار ادا کیا اور بھٹو مخالف صحافیوں نے بڑا مال کمایا۔ 12 اپریل 1977 کو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل مبشر حسن نے استعفیٰ دے دیا۔ اسی روز ملتان سے پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما فخر النساء کھوکھر سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ پارٹی رکنیت سے مستعفی ہوئیں۔ اگلے روز مقتدر حلقوں نے اسمبلیوں میں کھیل شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پنجاب اسمبلی سے بھٹو حکومت کے خلاف پہلا استعفیٰ آج کے جیالے چودھری اعتزاز احسن نے دیا تھا۔ چودھری اعتزاز احسن پیپلز پارٹی حکومت میں صوبائی وزیر قانون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی سے پہلے ریٹائر ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال میں شامل تھے۔ استعفے کا جواز انہوں نے یہ بتایا کہ 9 اپریل کو لاہور میں مظاہرین پر جو فائرنگ کی گئی اس میں بیوروکریسی نے ان کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ اسی روز پنجاب اسمبلی سے عبدالحفیظ کاردار اور قومی اسمبلی سے سردار احمد علی بھی مستعفی ہوئے۔ کشتی میں سوراخ کرنے کی دیر تھی، ایک ایک کر کے ارکان اسمبلی کے استعفے آنے لگے، جیسا کہ آج کل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ گویا کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب تیار بیٹھے تھے۔ اسی دوران بھٹو نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سردار شوکت حیات کو بھی پارٹی سے نکال دیا۔ دوسری جانب سڑکوں پر تحریک بھی چلتی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو علم ہو گیا تھا کہ عالمی قوتیں اب انہیں اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اپنے دور اقتدار کے دوران انہوں نے عرب دنیا کو تیل کی دولت ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا مشورہ دیا، عالمی اسلام کے اتحاد کی کوششیں کی اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے جو عملی اقدامات کیے وہ امریکہ کو ایک آنکھ نہ بھائے تھے۔ 28 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہاتھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کا واسطہ بندہ صحرا سے پڑ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سائرس وانس نے بھٹو کو خط لکھا کہ جو بھی شکایات ہیں ان پر امریکہ سے خاموشی کے ساتھ بات چیت کر لی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وہی خط مری روڈ راولپنڈی کے ایک چوراہے پر عوام کے سامنے لہرا دیا۔ مئی کے مہینے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ اسی دوران تحریک استقلال کے سربراہ اصغر خان نے جرنیلوں کے نام ایک خط تحریر کیا جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اقتدار سنبھال لیں۔ فوج نے اس وقت بظاہر تو اس خط کو اہمیت نہ دی، لیکن بعد ازاں ملک کے وسیع تر مفاد کو بھی نظر انداز نہ کیا گیا۔ جون میں مذاکرات کا عمل شروع ہوا۔ یہ مذاکرات پاکستان کے معاملات میں سعودی حکومت کی براہ راست مداخلت کے نتیجے میں شروع ہوئے تھے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر ریاض الخطیب نے حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کو ایک میز پر بٹھایا۔ بھٹو صاحب کی مذاکراتی ٹیم میں کوثر نیازی اور حفیظ پیرزادہ شامل تھے۔ اپوزیشن نے مذاکرات کی ذمہ داری مفتی محمود، نواب زادہ نصر اللہ اور پروفیسر غفور کو سونپی۔ واقعات بتاتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران بعض حلقوں کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کو آگاہ بھی کیا گیا کہ فوج ان کے اقتدار کا خاتمہ کر سکتی ہے، لیکن بھٹو نے ان باتوں پر اس لیے کوئی توجہ نہ دی کہ وہ جنرل ضیاء الحق کو قابل اعتماد جنرل سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے سینئرز کو نظر انداز کر کے جونیئر موسٹ ضیاء الحق کو اس لیے فوج کا سربراہ بنایا کہ وہ خوش آمدید تھے اور نواب صادق حسین قریشی کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس ملتان میں اچانک بھٹو صاحب کے سامنے آ جانے پر
جلتا ہوا سگریٹ بھی اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو بھلا کیسے گمان کرتے کہ یہی ضیاء الحق نہ صرف یہ کہ ان کا اقتدار ختم کریں گے بلکہ انہیں تختۂ دار تک بھی لے جائیں گے۔ جنرل ضیاء الحق کو 70 کی دہائی کے وسط میں شاہ حسین حکومت کی مدد کے لیے ایک دستے کی کمان دے کر اردن بھیجا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کو اردن حکومت کی جانب سے فوری اعزاز سے نوازا گیا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے رابطوں کا آغاز اسی دور میں ہوا تھا۔ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل ضیاء الحق حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہے تھے۔ وہ مذاکرات کے دوران وزیر اعظم ہاؤس کی میٹنگز میں موجود رہتے۔ ایک آدھ بار انہوں نے مذاکرات میں مبصر کے طور پر بیٹھنے کی کوشش بھی کی، مگر نوابزادہ نصر اللہ خان اور مفتی محمود کے احتجاج پر انہیں کمرے سے نکال دیا گیا۔ مذاکرات میں جہاں کہیں سلجھاؤ کی صورت پیدا ہوتی یا بحران ختم ہوتا دکھائی دیتا تو جنرل ضیاء الحق مذاکرات سے باہر بیٹھے قومی اتحاد کے رہنماؤں کے ذریعے مزید الجھاؤ پیدا کر دیتے۔ اصغر خان ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ مفتی محمود، پروفیسر غفور اور نوابزادہ نصر اللہ جب معاملات طے کرنے کے بعد حتمی منظوری کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کے پاس جاتے تو اصغر خان کھیل خراب کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے تھے۔ ایک مہینہ اسی کیفیت میں گزرا۔ جولائی کا مہینہ شروع ہوا تو حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات رات بھر جاری رہے۔ سازش کی بو اب بھٹو صاحب کو بھی آ رہی تھی۔ 4 جولائی کو رات گئے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں اور معاہدے پر صبح دستخط ہو جائیں گے۔ معاہدے پر صبح دستخط کیسے ہوتے؟ جنرل ضیاء الحق نے صبح ہی نہ ہونے دی اور ملک پر مارشل لا کی طویل رات طاری کر دی جو 11 برس تک جاری رہی۔